الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پوری تشریح آج نہیں ہوگی، نہ ہی اتنا آج وقت ہے، مختصر صرف گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے خطاب فرما کر دو حکم فرمائے ہیں۔ پہلا حکم تقوی کا ہے، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یطاع ولا یعصى، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کی جائے، بے فرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے۔ دوسرا حکم فرمایا کہ نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب مرنے کا تو کسی کو وقت معلوم نہیں، مرنا اپنے اختیار میں بھی نہیں، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ نہ مرو مگر مسلمان؟ اختیار میں ہو، اپنی مرضی میں ہو، تو پھر بندہ یہ کہے کہ میں اسی حالت میں فوت ہوں۔ اس لیے علماء کرام نے اس کا معنی کیا ہے کہ جب موت کا وقت ہر وقت ہے، ابھی آ سکتی ہے، رات کو سوتے میں جاگتے میں، تو بندے کو ہر وقت اسلام کی حالت میں اور اطاعت کی حالت میں رہنا ہے، تاکہ جب موت آئے تو یہ موت اسلام کی حالت میں اور اطاعت کی حالت میں آئے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری ہر چیز شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ کے پاس جائیں تو کوئی چیز ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسا مریں اور بالی غلطوں خلاف شریعت اللہ کے پاس کیسا کیا ہے؟ داڑھی میں گڑبڑ ہو، یہ ہر چیز شریعت کے مطابق، تمام نمازیں پابندی سے، ایسا نہ ہو نماز آدمی نہ پڑھتا ہو، موت آ جائے تو کیسے اللہ کے ہاں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ عبادات ایسی ہیں جو درجہ فرض میں ہیں، کچھ عبادات درجہ فرض میں نہیں، ان کو درجہ نفل کا کہتے ہیں۔ پھر اسی میں کوئی چیز سنت ہے، کوئی مؤکد ہے، کوئی غیر مؤکد ہے، کوئی مستحب ہے، ان تمام کو نفل کہا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات فرض کیے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، اور جو احکامات نافلہ ہیں وہ عموماً ذہن میں نہیں ہوتے۔ ہم احکامات فریضہ، احکامات نافلہ کا اہتمام رکھیں، آخر وہ بھی تو اللہ کے ہاں سے احکامات ہیں اور وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، آدمی ان سے کامل مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام کے درجے ہوتے ہیں، محض ایمان ہیں، پھر ایمان کے بعد فرائض ہیں، فرائض کے بعد نوافل ہیں، پھر گناہیں، بڑے گناہوں سے بھی بچنا، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا۔ جب آدمی میں یہ ہوگا تو مسلمان کامل ہوگا، مرے گا
تو کامل مسلمان. تو ہم اپنی ترتیب طبیعت ایسی رکھیں کہ فرائض بھی نوافل بھی. پھر نوافل میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے. آہستہ آہستہ ہمیں انشاءاللہ معلوم ہوتے جائیں گے، ہم ان کی طبیعت بناتے جائیں. پھر جو یہ احکامات نافلہ ہیں ان کے لیے بھی اوقات ہیں. ہر عمل کو اس کے وقت میں کرنے سے فائدہ اور برکات خوب حاصل ہوتی ہیں. بس تھوڑی سی ترتیب عرض کرنی ہے ان احکامات نافلہ کی. عمومی اصول تو سمجھا دیا کہ ہر چیز کا لحاظ ہو، ہر چیز کا. دیکھو تہجد ہے، اس کا ایک وقت ہے. صبح کی تلاوت ہے، رات کو سوتے وقت کی کچھ صورتیں ہیں، ان کو آدمی رات کو پڑھے. کہیں لفظ مطلق رات کا آتا ہے، کچھ میں سوتے وقت کا. بندہ ان کا اہتمام رکھے. اللہ تعالی نے جمعہ کا دن سید الایام افضل الایام بنایا ہے. تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ جمعہ کا دن ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے عبادت کے لحاظ سے ہفتہ واری عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دن افضل بنایا تو ہمارے لیے یہ خاص عبادت کا دن بنایا ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ اس دن کو عبادت کے بجائے ہم لغویات میں گزار دیتے ہیں. پڑھنے والے بھی سارا ہفتہ پڑھیں گے مگر اس دن نہیں ہے تو اس لیے کہ عبادت مگر ہم میں غفلت. تو جمعہ میں آدمی اعمال میں ہو، صبح صبح اپنی تلاوت وغیرہ، پھر جمعہ کی تیاری کرے اور جلدی کرے. بس اذان جمعہ ہو مسجد کی طرف چل پڑے. میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اس میں بڑی غفلت کی جاتی ہے. آدمی سویا ہے تو سویا رہا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے گھر میں، دکان میں، کمرے میں، تو بس وہی لگی ہوئی ہے. بالکل یہ حکم ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ حکم تو ہے اذان ہو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. بیع کے حکم میں تمام دنیاوی معاملات بھی آتے ہیں، سب کو چھوڑ دینا ہے. پھر جمعہ کے دن میں عصر تا مغرب کا وقت سب سے افضل وقت ہے. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کے اندر ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک وقت آتا ہے، اس وقت میں بندہ اللہ تعالی سے کوئی خیر کی چیز مانگے، دنیا اور آخرت کی، اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالی ہر وقت ہی دعا سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، مگر دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص الخاص اوقات بھی ہیں. اللہ تعالی نے جمعہ کے دن میں ایک ساعت رکھی ہے، ایک وقت رکھا ہے. وہ وقت کون سا ہے اس بارے میں کئی قول آئے، مگر سب سے راجح قول آیا کہ وہ عصر تا مغرب ہے. اس بارے میں ایک حدیث نبوی بھی وارد ہے. اب عصر سے مغرب تک پھر وہ کون سا وقت ہے، کیونکہ تھوڑا وقت ہے، ادھر دیکھیں اتنا سا، اس کا تعین نہیں ہوا. آدمی کو چاہیے کہ عصر تا مغرب بس اہتمام کے ساتھ یہ عبادت میں رہے، دعاؤں میں رہ جائے. وقت تو گزر جاتا ہے آوارہ گردی میں، بازار گردی میں، گھروں کی مجلس میں، تو بندہ اس کو عبادت میں گزارے، کتنا مزہ آئے گا. یہاں ساتھی بیٹھے ماشاءاللہ عصر سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، گئے نہیں باہر، وضو بھی موجود ہے الحمدللہ.
कितना प्यारा वक्त गुजर गया, हम सुस्ती कोताही करते, इधर उधर घूमते, वक्त गुजरता कहाँ गुजरता। तो ये अस्र था मगरिब वक्त। तो इस वक्त में कोई वक्त आता है। फिर हदीस में है कि आदमी नमाज में हो, जिसका माना सहाबा ने किया है नमाज के इंतजार में हो, क्योंकि नमाज में तो नमाज पढ़ता है, दुआ कैसे करेगा, नमाज में तो दुआ का सिर्फ कभी वक्त आता है ना, इसलिए नमाज के इंतजार में हो। हदीस में जो आदमी नमाज का इंतजार करता है वो नमाज में, अगर आप जुम्मा के दिन अस्र के बाद बैठ जाएं, ज़हन हो मगरिब की नमाज के इंतजार के लिए बैठ गया, आप मस्जिद में हो, घर की खवातीन अपने मुसल्ले पे बस नमाज का इंतजार है, तो अल्लाह ताला नमाज का सवाब अता फरमाते हैं, फरिश्ते लिखते हैं कि नमाज में है। बेशक आप चुप बैठे हो, अल्लाह की अता बड़ी होती है, बंदा सिर्फ उसके हुसूल के लिए जरा सी मेहनत करे। हम मेहनत नहीं करते, गफलत करते, बेतवज्जो ही करते। ऐसे ना करें, तबीयत बनाए मिजाज कि मैंने ये वक्त ऐसे गुजारना है। तो जुम्मा का वक्त दिन है, अस्र को हम कहाँ गुजारें, इधर गुजारें। तो नमाज का इंतजार नमाज भी हो रही है। यहाँ तलबा इकराम अपना मामूल ये रखती हैं, अस्र के बाद अव्वलन तिलावत, सानियन दरूद, सालिसन दुआ। तो उसको निजाम में नज़म रखने के लिए फिर वक़्त का तअय्युन कर लिया जाता है, इतना इतना वक़्त, ताकि एक जैसा नज़म रह जाए। तो तिलावत बंदा करता रहे, उसी तिलावत में सूरत कहफ पढ़े, सुबह को पढ़ ले ठीक है, वरना अस्र के बाद। सूरत कहफ की तिलावत का वक़्त जुम्मा का दिन या जुम्मा की रात है, शबे जुम्मा या यौम जुम्मा, इसका मामूल हो, क्योंकि जो आपने जो वक़्त बतलाया उस सूरत को उसी वक़्त में पढ़ने की फजीलत है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़ ले वो 8 दिन तक हर फितने से मासूम और महफूज रहेगा, हर फितने से। फरमाया अगर दज्जाल भी निकल आए तो ये उसके फितने से भी महफूज होगा, उसका फितना बड़ा खतरनाक है। आप सूरत कहफ पढ़ें, यहां पढ़ें हमेशा, बस एक मामूल बन गया, जिंदगी का बन गया। हाफिज होगा 6-7 मिनट भी नहीं लगते, गैर हाफिज होगा तब भी 10 मिनट में हो जाएगी इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, फरमाया जिसने जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान में नूर रोशन हो जाता है। यानी आज पढ़ी इंशाअल्लाह अगले जुम्मा तक उसके लिए एक नूर होगा। वो दिल के अंदर अल्लाह नूर पैदा फरमा देते हैं या क्या और कोई माना अल्लाह जाने, तो बहर अगले जुम्मा तक ये रोशन रहेगा। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है। यानी इतना नूर जो यहाँ से आसमान, सूरज में भी इतना नूर नहीं है, सूरज आसमान से बहुत नीचे, इसको आसमान तक लगाओ नजर नहीं आएगा, रोशनी का देगा। आगे सुने, फरमाया उसके कदमों से लेकर आसमान तक अल्लाह नूर पैदा करते हैं, जो कियामत के दिन उसके लिए वो नूर रोशन होगा, कियामत के दिन। और सुने, फरमाया 2 जुम्मों के दरमियान वाले गुनाह माफ हो जाते हैं, यानी छोटे गुनाह माफ। अब बतलाओ पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ तरह लाओ, अल्लाह तौफीक दे, ज़हन बना लो, आज भी कल भी जिंदगी भर भी। ये मैं को अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूं। और तिलावत भी, फिर बंदा जब तिलावत करता है
اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کو مانگنے والے سے زیادہ عطا کرتے ہیں. وہ یہ تلاوت ہو رہی ہے، اللہ بن منگے بھی اس میں عطا فرما دیں گے. اگر اسی میں وہی وقت آ گیا تو سبحان اللہ. پھر اس کے بعد درود، کیونکہ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. وقت ذرا کم ہو رہا ہے، عرض نہ کر پاؤں، تو جمعہ کے دن کی درود کی فضیلت ثواب بہت زیادہ ہے. ویسے عام دنوں میں بھی ایک دفعہ درود پڑھو، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 40 فائدے ہیں. جمعہ کے دن تو اللہ ایک درود پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو اپنا معمول ہو 1000 تو ہر حال میں درود پڑھنا ہے. مختصر بھی پڑھو، اجازت. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی النبی الامی. کتنا مختصر ہے، آرام سے 10 منٹ میں 12 منٹ میں 1000 ہو جائے گا. ویسے اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے اتنا کہ رواں پڑھنے والے آرام سے 2000 بار، ورنہ 1000 تو ہو ہی جائے. پھر اگلا وقت دعا کا ہوتا ہے. یہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا جو مطالبہ کا معمول ہے اس کے بارے میں ترتیب بتلا رہا ہوں، آپ ہمیشہ اسی طرح ذہن میں رکھیں گے. اور مطلقاً ترتیب یہ سمجھائی کہ ہر وقت ہماری حالت اطاعت کی ہو، اسلام کی ہو، سنت کی ہو، شریعت کی ہو، کوئی کام ہمارے اندر سنت کے خلاف نہ ہو. یہ بھی عرض کیا کہ مختلف جو اعمال نافلہ ہیں ان کا اہتمام بھی ہوئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.